بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 جولائی ہے 2026 کی۔ اے میرے پروردگار، میرے دل کا جو حال ہے وہ تجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر جس درد سے گزرتا ہوں اسے تیرے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس کو چاہت میں اپنے دل میں بہت تھکا لیا ہے۔ اب یہ دل بہت کمزور ہو چکا ہے اور اس میں مزید دکھ سہنے کی طاقت نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، تو رب ہے جو سوکھی زمینوں کو ایک پل بھر میں سبز کر دیتا ہے۔ میرے اس ویران اور تڑپتے ہوئے دل پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ اگر اس انسان کو میری زندگی میں آنے کے لیے میرے لیے خیر ہے تو غیب سے ایسے اسباب بنا دے کہ سب حیران رہ جائیں اور میرے دل کو وہ سکون مل جائے جس کے لیے یہ تڑپ رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ، اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو یہ لفظ سن کر ان کو سمجھ آئی ہے یقیناً ان کے دل کو ضرور سکون ملا ہوگا اور ان کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس وقت میں موجود ہوں ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کے گھر کے سامنے، اور یہ جو گھر مبارک ہے، یہ جو مقام ہے، یہ باب السلام میں موجود ہے۔ آئیے سب مل کر صبح فجر کی نماز پڑھنے کا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے ہم درود و پاک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو باب السلام کی زیارت کرواتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو حرم شریف میں اذان فجر کے لے کے جاؤں گا، اور اس کے بعد جو ٹائم ہوگا اذان فجر کے درمیان اور اذان نماز کے درمیان اور اذان کے جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سورہ رحمان کی خوبصورت آواز میں تلاوت سناؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی آپ مطاف کا اور کعبے کا زیارت کیجئے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی یہ زیارت کرنا اور ویڈیو دیکھنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے سب مل کر درود و شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس وقت جتنے بھی آپ ماشاءاللہ حاجی دیکھیں گے بیٹھے ہوئے یہ اذان فجر کے انتظار میں ہیں، نماز پڑھنے کے لیے، نماز فجر پڑھنے کے لیے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بھی لے کے آئے۔ اور کچھ جو ماشاءاللہ جو اس وقت میری ویڈیو دیکھنے والے ہیں یقیناً وہ آئے ہوں گے، اور اس خوبصورت منظر کی انہوں نے ضرور زیارت کی ہوگی باب السلام کی۔ ماشاءاللہ بہت ہی تعداد کے ساتھ ماشاءاللہ رش آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اور اس وقت نماز کا ٹائم ہے، اس وجہ سے زیادہ تر جو حاجی ہیں وہ بیٹھ چکے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کے سامنے اس وقت غرفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سامنے زمزم پانی کی ٹینکیاں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ، اور یہ جو سامنے آپ کو حاجی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ غزہ روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد لے کے آئے، اور اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا منظر ہوتا ہے نماز کے ٹائم کا، اور خاص کر کے یہ حرم شریف ہے، اس کو جتنی بار اس رب کے گھر کو دیکھا جائے اتنی بار ہی دل کو سکون ہی سکون ملتا ہے، اور دل کرتا ہے کہ ہم بار بار دیکھتے جائیں۔ اور اس وقت ماشاءاللہ یہ وہ خوش قسمت ہیں جو اس وقت نماز پڑھنے کے لیے اس وقت ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں نماز کے لیے اس وقت حرم شریف میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یہ جو رستہ آ رہا ہے یہ عزیزیہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس کے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آگے جا کے بازار اسٹیشن ہوگا، اور اس وقت یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پوائنٹ بنا ہوا ہے ویل چیئر کا، یہاں سے آپ فری ویل چیئر آپ لے سکتے ہیں۔ آپ پاسپورٹ اپنا دکھائیں کہ ہمیں ویل چیئر چاہیے، یہ بزرگ ہیں، تو آپ کو بھی یہ ویل چیئر یہاں سے مل جائے گی، آسانی سے آپ کو مل جائے گی۔ اور وہ اوپر سے بھی جو منزل بنی ہوئی ہے یہ والا رستہ، اور ابھی ہم سیدھا جائیں گے باب السلام کا جو 19 نمبر دروازہ ہے، وہاں سے ہم سیدھا انشاءاللہ مطاف میں جائیں گے، اور سب سے پہلے تقریباً ٹائم ہو چکا ہوگا تو انشاءاللہ پہنچتے پہنچتے اذان ہو جائے گی، آپ ضرور سنیے گا، وہ بھی آپ کے دل کو ضرور سکون ملے گا، اور اس کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت ہوگی،
ماشاءاللہ آپ کو پتہ بھی ہے اور یقیناً آپ سنتے ہوں کہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری سی آواز میں ماشاءاللہ سورہ الرحمن کی تلاوت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی جلد سے جلد لے کے آئے اور آپ بھی ایسے ہی جائیں جیسے یہ ماشاءاللہ حاجی جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور یہ سامنے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ صفا مروہ کی یہ بلڈنگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں آپ کو کس کس کو یہ یاد آ رہی ہے کہ اس وقت ہم نماز پڑھنے کے لیے باب السلام سے ہم جاتے تھے حرم شریف میں، یا سیکنڈ فلور میں، یا فرسٹ فلور میں، یا گراؤنڈ فلور میں؟ آپ بتائیے گا کمنٹ میں ضرور، انشاءاللہ آپ کی یاد جو ہے وہ یقیناً تازہ ہو گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا دوبارہ بلائے اور اللہ پاک آپ کو بار بار اپنے گھر میں بلائے، انشاءاللہ اللہ پاک ضرور بلائے گا۔ آمین آمین۔ اور اس وقت میں ذرا سا تھوڑی سی اوپر والی منزل کی طرف آپ کو یہ منظر دکھا رہا ہوں۔ سامنے صفا مروہ کی یہ بلڈنگ ہے اور یہ ماشاءاللہ حاجی اس وقت جا رہے ہیں، اور یہ سامنے باب السلام 19 نمبر دروازہ ہے، اسی دروازے سے میں انشاءاللہ انٹر ہوں گا۔ اور اس وقت یہ دیکھیں یہ وہ خوش قسمت ہیں جو اس وقت صفا مروہ کر کے اپنے گھروں کی طرف یا باہر رکیں گے نماز پڑھ کر، پھر اس کے بعد جائیں گے۔ اور یہ سامنے غرفہ لگا ہوا ہے لیڈیز کا نماز پڑھنے کے لیے، اور مردوں کا بھی، مرد آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور لیڈیز پیچھے بیٹھے ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے یہ ان کو سعادت دی، اور اللہ پاک ان پر خوش ہے۔ یقیناً یہ بھی خوش ہوں گے کہ اللہ پاک نے ہم کو اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر کی زیارت کروائی اور اپنے گھر کے خوبصورت منظر دکھایا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آ رہے ہیں حاجی، یہ عسیسیہ کی طرف سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ حاجی نماز پڑھنے کے لیے، اور کچھ جو ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ٹائم بالکل قریب ہو چکا ہوا ہے، گرین لائٹ اوپن ہو چکی ہوئی ہے جو ٹاور کی، اور یہ سامنے دروازہ ہے، اسی دروازے سے انشاءاللہ میں انٹر ہوں گا، پھر انشاءاللہ پہنچتے پہنچتے آسان شروع ہو جائے گی۔ اور اس وقت ایکسیلیٹر سے میں نیچے اتر کر، یہ سامنے بورڈ لگا ہے باب نمبر 19۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
इस वक्त अज़ान हो चुकी हुई है। यकीनन आपने अज़ान फ़जर जो है वो ज़रूर सुनी होगी। और इस वक्त माशाल्लाह सुन्नतें अदा करके मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ और इस वक्त आप सबको इस वक्त का इस खूबसूरत मंज़र का माशाल्लाह मैं आपको दीदार करवा रहा हूँ। और माशाल्लाह अभी मैं आपको सूरह रहमान की खूबसूरत तिलावत भी आपको सुनवाता हूँ और आप यहाँ पर बैठे हुए महसूस करें और इस खूबसूरत मंज़र का ज़ियारत करें। अल्लाह पाक आपको भी जल्द से जल्द अल्लाह पाक अपने घर की और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. माशाल्लाह, यकीनन आपके दिल को सूरह रहमान की तिलावत सुनकर सुकून मिला होगा और अभी नमाज का टाइम बिल्कुल करीब रह चुका हुआ है। وضل عنهم
Kalau dapat baca lagi. जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ फ़जर अदा हो चुकी हुई है। माशाल्लाह इस वक्त आप खूबसूरत मंज़र देख रहे हैं काबा शरीफ का। सुभान अल्लाह, नमाज़ फ़जर के बाद का ये हसीन मंज़र है और नमाज़ जनाज़े का भी ऐलान हो चुका हुआ है। नमाज़ जनाज़ा हर नमाज फ़र्ज़ के बाद माशाल्लाह नमाज़ जनाज़ा होती है। बड़े वो खुशकिस्मत हैं कि जिन की यहाँ पर माशाल्लाह नमाज़ जनाज़ा होती है। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनकी कब्र की मंज़िलें आसान फ़रमाए और अल्लाह पाक उनकी कब्र पर अपनी रहमतें अता फ़रमाए। माशाल्लाह बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह पाक ने इनको ये सआदत बख्शी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी जल्द से जल्द अल्लाह पाक अपने घर की ज़ियारत अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आप पर भी अपनी रहमतें अता फ़रमाए और अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी फ़ैमिली को अल्लाह पाक अपने घर की और अपने प्यारे हबीब के घर की ज़ियारत बार बार अता फ़रमाए, आमीन। मेरे प्यारे अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फ़रमा। मेरे प्यारे अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फ़रमा। मेरे प्यारे अल्लाह जो तेरे घर की बार बार ज़ियारत करना चाहते हैं मेरे प्यारे अल्लाह, तो उनको इतनी दौलत ज़रूर अता करके वो तेरे घर की और तेरे प्यारे हबीब के घर की बार बार ज़ियारत करें, बार बार तेरे घर में आए, बार बार तेरे खूबसूरत घर की ज़ियारत करें और उनके दिल में जो भी दुआएं होंगी, जो भी नेक तमन्नाएं होंगी मेरे प्यारे अल्लाह अपनी बरगाह में कबूल फरमाना और हम सब के माँ बाप को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमा। हम सब के माँ बाप पर अपना करम अता फ़रमा मेरे प्यारे अल्लाह। हम सब के माँ बाप को बार बार अपने घर की ज़ियारत अता फ़रमा मेरे प्यारे अल्लाह। हम सब के माँ बाप को शिफा अता फ़रमा। हम सब के माँ बाप की तमाम दुआओं को अपनी बरगाह में कबूल फ़रमा। या अल्लाह पाक हम सब के माँ बाप को शिफा अता फ़रमा, आमीन आमीन।
Allah